بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اور اسے انصاف کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو انصاف ملنا ان کا بنیادی حق ہے اور پوری قوم کی نظریں عدالتی نظام پر لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر کو ملاقات کی اجازت دینے کے خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب وکیل بانی کے حالات سے عدالت کو براہ راست آگاہ کریں گے۔ علیمہ خان نے اس امید کا اظہار کیا کہ جیل انتظامیہ چیف جسٹس کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کرے گی کیونکہ ان کے بقول موجودہ حالات میں یہ عدالتی نظام کی ساکھ کا بڑا امتحان ہے۔ انڈونیشیا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے امن منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ انڈونیشیا آرمی چیف کے مطابق 8000 فوجیوں پر مشتمل دستہ غزہ میں امن و امان کے استحکام اور قیام کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کے نو تشکیل شدہ بورڈ آف پیس کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد غزہ میں جنگ بندی کے بعد تعمیر نو اور مستقل امن کو یقینی بنانا ہے۔ اس بورڈ میں پاکستان سمیت مشرق وسطی اور ایشیا کے 9 اہم اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ شامل ہو چکے ہیں۔ ماہرین اسے خطے میں دیر پا امن کے لیے ایک اہم سفارتی پیش رفت قرار دے رہے ہیں، جہاں مسلم ممالک براہ راست غزہ کے انتظامی اور حفاظتی امور میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی فیک ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں لاہور کی ضلع کچہری میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو کے مطابق صوبائی وزیر کی وہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ بیان کے لیے عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے اور کیس کی مزید سماعت 17 فروری 2026 تک ملتوی کرتے ہوئے گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ پاکستان کے سابق کپتان شاہد افریدی نے T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے نہ صرف کرکٹ کی روح برقرار رہی بلکہ ٹورنامنٹ کے وقار کو بھی تحفظ ملا ہے۔ شاہد افریدی نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل میں واضح کیا کہ کھیل ہمیشہ فاصلوں کو کم کرنے میں پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور اس فیصلے سے عالمی کرکٹ کے استحکام کو تقویت ملے گی۔ بھارتی میڈیا اور عالمی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے بائیکاٹ ختم کرنے کے فیصلے کے فوری اثرات سامنے آئے ہیں۔ اس فیصلے سے آئی سی سی کو $174 ملین تقریباً 48 ارب روپے کا ممکنہ نقصان ہونے سے بچ گیا۔ کولمبو اور ممبئی کے درمیان ایئر ٹکٹس کی قیمتوں میں 10 سے 60 ہزار روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب یہ ہائی وولٹیج میچ 15 فروری 2026 کو کولمبو سری لنکا میں اپنے اصل پلان کے مطابق کھیلا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے سابق سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ اب لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے شیخ احمد حسن اسکول آف لاء میں بطور ڈسٹنگوشڈ پروفیسر آف پریکٹس اپنی تدریسی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جو اپنی قانونی مہارت اور عدالتی اصلاحات کے لیے مشہور ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی تدریسی فرائض انجام دیں گے۔ ان کے مستقبل کے تعلیمی منصوبوں میں ییل لاء اسکول میں 2026 کے دوران اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں 2027 میں بطور پروفیسر پڑھانا شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ پاکستان کے عدالتی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پر سنگین حملہ قرار دیتے ہوئے عہدہ چھوڑا تھا۔ ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے متوازی ایک نئی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایسی عدالت میں رہنا ان کے حلف کے منافی ہے جس کے اختیارات سلب کر کے اسے انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ استعفے کے وقت انہوں نے نوجوان وکلاء سے کہا تھا کہ قانون ضمیر کی آواز ہے، اسے ہمیشہ بلند رکھنا۔ کھاریاں کے قریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں 9ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے 2026 اپنی تمام تر رہنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے، جنہوں نے جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے کردار، جرأت اور قابلیت کو لازوال عسکری اوصاف قرار دیا۔ یہ مقابلہ محض ایک مشق نہیں بلکہ اعصاب اور جسمانی استقامت کا کڑا امتحان تھا، جس میں دنیا بھر سے عسکری ٹیموں نے حصہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس موقع پر دفاعی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل پیغامات دیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں نے اپنی جرأت اور قابلیت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ثابت کیا کہ وہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے روایتی تربیت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سیمولیٹرز اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ ایسی مشقیں مختلف ممالک کے افواج کے درمیان حربی تجربات کے تبادلے اور مشترکہ تیاری کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے اعادہ کیا کہ کشمیر جلد
آزادی کی صبح دیکھے گا جو کہ کشمیری عوام کی اجتماعی خواہش اور ان کا مقدر ہے۔ ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار ہے، جہاں آج سونے کی قیمت نے ملک کی تاریخ کی ایک اور بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کے بہاؤ کا اضافے میں براہ راست اثرات مقامی قیمتوں پر بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ عالمی بازار میں سونا $15 کے اضافے کے بعد $5,035 فی اونس پر پہنچ گیا ہے، جو کہ عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈالر کی قدر میں استحکام یا اتار چڑھاؤ کے ساتھ عالمی قیمتوں کا بڑھنا مقامی مارکیٹ میں سونے کو سرمایہ کاروں کے لیے ایک محفوظ اثاثہ بنا رہا ہے۔ معاشی غیر یقینی صورتحال کے باعث صارفین اور سرمایہ کار جائیداد یا دیگر شعبوں کے بجائے سونے میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ 2025 میں پاک بھارت میچ کی بحالی نے نہ صرف کرکٹ شائقین کی خوشیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے بلکہ ICC کو ایک بہت بڑے مالی بحران سے بھی بچا لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اگر پاکستان اس میچ کا بائیکاٹ برقرار رکھتا تو ICC کو براڈ کاسٹنگ رائٹس، اسپانسرشپ اور گیٹ منی کی مد میں تقریباً 174 ملین امریکی ڈالرز تقریباً 48 ارب پاکستانی روپے کا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ ICC کے دوہرے معیار پر احتجاجاً بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، تاہم حکومت پاکستان کے تازہ اعلامیہ نے تمام غیر یقینی صورتحال ختم کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ٹیم کو 15 فروری کو شیڈول کے مطابق میچ کھیلنے کی گرین سگنل دے دیا ہے۔ سری لنکن صدر کی مداخلت اور ICC کی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان نے کرکٹ کی وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے۔